السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب دوم ما قبل میں آپ نے لائے نفع جنس کی ترکیب کے جملے پڑھ لیے کہ لائے نفع جنس کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے۔ اب اس میں جو لفظ حاجت آیا یا بدہ لفظ آیا تو ان کے استعمال کا طریقہ بیان فرماتے ہیں اور تنبیہ کا عنوان دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ ہوشیار کرنے کی ہے اور متنبہ کرنے کی ہے کہ آپ کو یہ بات جو ہے یاد رہنی چاہیے کہ لفظ حاجت کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ محتاج پر لام جار اور محتاج الیہ پر الی حرف جار لایا جائے۔ جیسے عمرو کو 2 روپے کی ضرورت ہے تو اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا لعمر حاجۃ الی الروبیتین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمرو کو ضرورت ہے 2 روپے کی، عمرو کو 2 روپے کی ضرورت ہے۔ تو اس مثال میں ضرورت کس کو ہے؟ عمرو کو، تو عمرو یہ ہو گیا محتاج، تو محتاج پر لام آیا جس کو ضرورت ہے۔ اور کس کی ضرورت ہے؟ روپیوں کی، تو محتاج الیہ، الیہ کا مطلب جس کی طرف ضرورت ہو، تو محتاج الیہ ہو جائے گا روبیتین یعنی روپیوں کی۔ تو اب عمرو کو 2 روپے کی ضرورت ہے، تو اب ہمیں کہنا لعمر حاجۃ الی الروبیتین، جس کو ضرورت ہے اس پر لام اور جس کی ضرورت ہے اس پر الی داخل کرنا ہے۔ اب لفظ بدہ کا استعمال فرماتے ہیں کہ جب لا کے ساتھ ہو تو اردو میں ضروری ہے، یہ ترجمہ ہوگا لا بدہ، ضروری ہے یا پڑے گا، مجھے جانا پڑے گا، اس طرح جو ہوتا ہے یعنی میرا جانا ضروری ہے، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور جو چیز ضروری ہے تو فرماتے ہیں اردو میں ضروری ہے یا پڑے گا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور جو چیز ضروری ہے اس پر من حرف جار داخل کیا جائے اور جس کے لیے ضروری ہے اس پر لام جار لاؤ، یعنی لام جارہ لے کر آؤ۔ جیسے فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، تو یہ جملہ ہے فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، عربی میں اس جملے کا ترجمہ یوں کیا جائے گا لا بدہ للفعل من الفاعل، ضروری ہے فعل کے لیے فاعل کا ہونا، تو فعل کے لیے فاعل ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز ضروری ہے؟ تو فاعل ضروری ہے، تو جو چیز ضروری ہو اس پر من داخل کرتے ہیں اور جس کے لیے ضروری ہو اس پر لام داخل کرتے ہیں للفعل۔ تو اس سے ہمیں خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے، لام کا مطلب لیے، تو للفعل فعل کے لیے، اور جس چیز کا ہونا ضروری ہے اس پر من لے آئیں گے، تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، تو لا بدہ للفعل من الفاعل۔ تو فرماتے ہیں کہ عربی بنائیں، تو دیکھیے ان مشقی جملوں کی آپ عربی بنائیں اور ان کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں۔ جیسے مجھے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں، تو یہاں پر پہلے جو ہے آپ کو لانا ہے ضرورت نہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ لا حاجتا، اور مجھے تو لا حاجتا لی، تو لا حاجتا لی مجھے، لا حاجت لی الی الاکل، تو مجھ کو ضرورت نہیں الی الاکل کھانے کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو محتاج ہے اس پر کیا آیا ہے؟ تو لام آیا ہے لا حاجت لی، اور جو محتاج الیہ ہے اس پر الی آیا ہے الی الاکل، تو لا حاجت لی الی الاکل اصلا، بالکل بھی ضرورت نہیں۔ زید کو بازار جانا ہوگا، تو دیکھیے جانا ہوگا تو جانا پڑے گا، جانا ہوگا یہ ضروری ہے، ان سب کے لیے لا بدہ آتا ہے، تو کیا آئے گا؟ لا بدہ لزید، ضروری ہے زید کے لیے من الذہاب الی السوق، بازار جانا۔ تو جو
ضروری ہو اس پر من آتا ہے، اور جس کے لیے ضروری ہو اس پر لام آتا ہے۔ یہاں کوئی شخص نہیں تو کیا ہوگا؟ لا رجل ہا ہنا، خالد کو کچھ علم نہیں، لا علم لخالد، خالد کو کچھ علم نہیں۔ زید کو لکھنا ضروری ہے تو لا بد لزید من الکتابت، بکر کو تم سے کچھ کام نہیں تو لا حاجتا لبکرن الیکا، لا حاجتا لبکرن الیکا، الا آئے گا نا محتاج الے پر، نہ جو بکر کو تم سے کچھ کام نہیں، کوئی حاجت نہیں، تو لا حاجتا لبکرن الیکا۔ کاغذ پر ذرا سا غبار نہیں تو لا غبارا علی القرطاس، تو کاغذ پر کوئی غبار نہیں۔ طلبہ کو مدرسے جانا پڑے گا تو کیا پڑے گا؟ تو لابد آئے گا، لابد للمتعلمین من الذهاب الی المدرسۃ، تو طلبہ کے لیے ضروری ہے مدرسہ جانا۔ عمر کے پاس کچھ روپیہ نہیں تو یہاں پر لا نفی جنس داخل ہوگا، لا روبیتا، کوئی روپیہ نہیں، عند عمر، عمر کے پاس، تو لا روبیتا عند عمر، تم انجان ہو، انت عدیم تو انجان کا مطلب بے علم، تو انجان کا مطلب ہے بے علم، تو انت عدیم العلم، تم بے علم ہو، انجان ہو۔ زید کا مامو نا سمجھ ہے تو زید کا مامو مضاف ہے تو خالو زیدن، زید کا مامو عدیم الفہمی، نا سمجھ ہے۔ ہمارے چچا کو کچھ روپیے چاہیے تو مطلب ہمارے چچا کو ضرورت ہے کچھ روپیوں کی، تو کیا آئے گا؟ تو ہمیں لے کر آنا ہے کہ ہمارے چچا کو ضرورت ہے، تو خبر مقدم لے کر آنا، لِأَمِّنَا، ہمارے چاچا کو، حاجتن ضرورت ہے، لِأَمِّنَا حاجتن، کس چیز کی؟ کچھ روپیوں کی، تو جمع لے کر آ جائیں گے اِلَى رُوبِيَّاتٍ، تو لِأَمِّنَا حاجتن اِلَى رُوبِيَّاتٍ، میرے پاس دیا سلائی اور لالٹین لاؤ، تو عطا یاتی کا مطلب آنا، جب اس پر با داخل کر دیتے ہیں تو معنی لگے گا لانا، تو اب کیا ہوگا؟ ایتے تو میرے پاس لے کر آؤ، تو ایتنی بالکبریت والقندیل، تم میرے پاس دیا سلائی اور لالٹین لے کر آؤ۔ تو قرآنی اب جملے آ رہے ہیں، ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے، جملے قرآنیہ کا اردو میں ترجمہ کریں۔ تو دیکھیے، الریب اس کا مطلب کیا آتا ہے؟ شک۔ الاکراہ جبر، زبردستی، جبر کا مطلب مجبور کرنا، تو الاکراہ کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے۔ التسریب اس کا مطلب ملامت ہوتا ہے اور یہ تفعیل کا مصدر ہے، سرب یسرب تسریب۔ الجناح اس کا مطلب آتا ہے گناہ، اور القول المعروف اس کا مطلب اچھی بات، بھلی بات۔ الخلاق اس کا مطلب حصہ۔ المحو اس کا معنی آتا ہے مٹانا، تو محا یمحو نصر ینصر کا مصدر ہے المحو، مٹانا۔ الاحقاق ثابت کرنا، تو الاحقاق بھی دیکھیے یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ پھر الکلمات، تو یہ کلمتن کی جمع کلمات ہے، اس کا مطلب باتوں یعنی باتیں۔ الحجت تو اس کا مطلب آتا ہے وہ جھگڑا، الحجت۔ الاہلاک ہلاک کرنا، یہ بھی باب افعال کا مصدر ہے۔ اور المولا مددگار، تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ الموالی، تو مددگار، آقا، غلام، کئی اس کے معنی لگتے ہیں، لیکن یہاں پر مددگار معنی ہے اور اس کے جمع آتی ہے الموالی۔ اب دیکھیے، ہم ان جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں جو قرآنی جملے ہیں اور ترکیب بھی کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں،
تو ذالک اس میں اشارہ الکتاب مشار الیہ بترکیب اشاری ہو کر کے مبتدا، لائن فی جنس ریبہ اس کا اسم، فیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنے گا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے لائن فی جنس کی خبر، لائن فی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیں ماقبل میں ہم نے لائن فی جنس کی ترکیب پڑھ لی ہے بعینہ، اسی طرح ہمیں یہاں پڑھنا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو لائن فی جنس اکراہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور فی حرف جار الدین مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن اسم فاعل کا، اسم فاعل اسم ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائن فی جنس کی خبر، لائن فی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایسے فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، تو فا تفصیلیہ اور لائے نفی جنس جناح اس کا اسم، علیہ ظرف مستقر ثابتن کا، اور یہ شبہ جملہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایسے لا تضرب علیکم الیوم، کوئی ملامت نہیں تم پر آج، تو لائے نفی جنس تسریبہ اس کا اسم، علیکم جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، اور الیوم اسی کا مفعول فی، تو ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے لائن فی جنس کی خبر، لائن فی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قتل داود جالوتا، قتل کر دیا داود نے جالوت کو، تو یہاں پر قتل یقتل نصر ینصر سے ہے، تو قتل فعل ماضی داود فاعل جالوت مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ۔ وقول لهم قولا معروفا، اور کہو تم ان سے اچھی بات یعنی بھلی بات، تو واو عاطفہ، قولو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اور قال یقول نصر ینصر سے ہے، اس میں واو ضمیر کیا ہے فاعل، تو قولو فعل امر واو ضمیر بارز فاعل، لہم جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، قولا موصوف معروفا صفت بترکیب توصیفی ہو کر کے مفعول مطلق، قولو فعل امر اپنے فاعل مفعول مطلق اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ یہ امر ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، تو لائن فی جنس حجت اس کا اسم، بینا مضاف نا ضمیر مضاف الیہ بترکیب اضافی ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، بینکم بترکیب اضافی ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا ثابتن کا یا موجودن کا، تو ثابتن اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر، مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے لائن فی جنس کی خبر، لائن فی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الکافرین لا مولا لہم، یہ ان پڑھ دیں لیکن شروع میں ان پڑھا جاتا ہے، ان الکافرین لا مولا لہم، بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں، تو ان حرف مشبہ بالفعل، الکافرین اس کا اسم، لائن فی جنس مولا اسم، اور لہم ظرف مستقر ہو جائے گا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر لائن فی جنس کی خبر، اور لائن فی جنس اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے ان کی یعنی ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت فرماتا ہے حق کو اپنے کلمات سے، تو واو حرف عطف، یمحو فعل مضارع اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے نصر ینصر سے، اور اسم جلالت فاعل، الباطلہ مفعول به فعل مضارع اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، یحق فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے، الحق مفعول به، تو اس میں ہمیں ہوا ضمیر فاعل نکالنا پڑے گی، یحق فعل مضارع اسم ہوا ضمیر فاعل، الحق مفعول به، با حرف جار، کلمات ہی بترکیب اضافی ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو،
فعل مضارع اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں تو نہیں ہے کوئی مددگار ان کا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اہلکنا، یہ اہلکنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب افعال سے، اس میں نا ضمیر نکال کہہ سکتے ہیں یا نحن ضمیر فاعل اور ہم ضمیر مفعول بھی۔ تو فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو فا تعقیبیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو اب اس کے بعد ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو فا تعقیبیہ جس کا مطلب یہ ہو تو اس کے بعد، تو فا تعقیبیہ ہوتا ہے۔ تعقیب کا معنی آتا بعد میں ہونا، بعد میں لانا۔ تو فا تعقیبیہ لا نفی جنس ناصرہ اس کا اسم، اور لہم وہی ثابت الہم یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا لا نفی جنس کی، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ولا مبدلہ لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ تو مبدل اسم فاعل ہے باب تفعیل سے، بدل یبدل و تبدیل فہوا مبدل، بدلنے والا، تو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کے کلمات کو۔ تو واو حرف عطف لائے نفی جنس مبدلہ یہ اس کا اسم ہو گیا، اور لام حرف جار کلمات اللہ بترکیب اضافی ہو کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی حصہ نہیں ان کا آخرت میں، تو ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اولئک اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے، تو لا نفی جنس خلاقہ اس کا اسم، لہم جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، اور فی الآخرۃ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثانی، تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا، پھر مبتدا اولئک کی، اولئک مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل اور اسم جلالت اس کا اسم، مع مضاف، الصابرین مضاف الیہ، تو بترکیب اضافی ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو تم کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو بِكُلِّ شَيْءٍ یا عَلِيمٌ کا ظرف لغو بنانا ہے۔ واو حرف عطف، اعلموا فعل امر، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، اور یہ علم یعلم سمع یسمع سے، تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہو گیا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کلمہ جلالت اس کا اسم، با حرف جار، کل شیء بترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، علیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ بتاویل مفرد مفعول بھی، کیونکہ جملے کو مفرد کی تعویل میں لے کر ہم مفعول بھی بنائیں گے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے بتاویل مفرد مفعول بھی، اعلموا فعل امر کا، اعلموا فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو دیکھیے یہ جملہ پرانے نسخوں میں ہے، تو اس کی ترکیب کیا ہے کہ بے شک اللہ نے
حرام فرما دیا ہے ان دونوں کو کافروں پر۔ تو بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام فرما دیا ہے کافروں پر۔ تو دیکھیے قرآن میں یہ ہے کہ جہنمیوں نے جنتیوں سے کہا ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا تو ہم پر پانی اڈھیلو یا اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ دے دو۔ قالو، تو ایمان والے کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما، یہ پانی اور رزق تو اللہ نے دونوں کو حرام فرما دیا ہے کافروں پر، کافر صرف عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور کلمہ جلالت اس کا اسم، حرم فعل ماضی باب تفعیل سے، حرم یحرم تحریم، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور ہما ضمیر مفعول بھی، علی الکافرین جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تو فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو جائے گا، ان کی ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔